الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، دنیا کا ہر انسان اپنے ساتھ کوئی رشتے، کوئی برادری اور کوئی نسل کا نام رکھتا ہے، اور اپنے نام اور برادری، اپنی نسل اور اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ 120 سال تک صرف ایک قتل کی جنگ چلتی رہی اور بیسیوں اور سینکڑوں قتل ہوتے ہوئے دیکھے. ہر انسان اپنی نسل، اپنی برادری، اپنے علاقے کی روایات، اپنے آباء و اجداد کی باتیں اور اپنے اسلاف کے متعلق ہر وہ محبت کا پہلو رکھتا ہے جسے ہم الفت کا نام دیں، عقیدت کا نام دیں یا کسی بھی طرح سے اسے محبت کا نام دیں تو یہ غلط بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے قبیلے اور اپنی برادری سے پیار کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی ریت ہے کہ اپنی برادری اور نسل کی حفاظت کے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے بعض لوگ دوسری برادری میں صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں دینا ہے، ہمارے بڑوں کی یہ روایات نہیں ہے، ہمارے پرکھ ایسے کیا نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے بڑوں کی بات کو، اپنے اسلاف کی روایات کو سینے سے لگا کر، چاہے بہنیں اور بیٹیاں وہ گھر میں بیٹھے اپنے بالوں کے اندر چاندی اترتی ہوئی دیکھ لیں، ایسے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ نے موقع دیا تو کبھی اس پر بھی بات کریں گے. فی الوقت آج ہماری ملاقات یہی برادری، یہی نسل، یہی قبیلہ اور یہی ہمارے بڑے اور اسلاف، آیا ان کی روایات، ان کے ساتھ ہماری محبتیں اور الفتیں یہ کس پوائنٹ پر جا چکی ہیں، یہ کس مقام تک پہنچی ہیں. اللہ نے توفیق دی تو آج کی اس ملاقات میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں. میرے سامنے اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کھلی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سورت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سورت، اس کی تلاوت نے، اس کے نازل ہونے نے مجھے اندرونی طور پہ ڈرا کر بوڑھا کر دیا ہے. یہ سورت ایسی کمال سورت ہے، مالک نے اس میں اقوام عالم کی ایک ایک جرم کی تفصیل اور ان کی ہلاکت کے سارے اسباب ذکر فرمائے ہیں. ہماری اس ملاقات کی تمہید 4 نکات کے اوپر مشتمل ہے. پہلا نقطہ لیجئے، صحرا سا علاقہ ہے اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کیے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، دعوت کا چشمہ بہتا چلا جا رہا ہے،
لیکن قوم ہے کہ سرکشی اور بغاوت میں اتنی آگے بڑھی ہے کہ انکار پہ انکار، تضحیک پہ تضحیک اور جھٹلا جھٹلا کر نوح علیہ السلام کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ 950 سال تک جب کہیں سے بھی کسی کے ایمان لانے کی امید نہیں تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے نوح آپ اس صحرا بھرے علاقے میں آپ کچھ تختے لیجئے، کچھ کیل لیجئے، ہتھوڑی ہاتھ میں پکڑیے، ہماری رہنمائی آپ کے ساتھ ہے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی کی تیاری کیجئے۔ یہ کشتی جب تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو قوم آ کر وہاں پر بھی مذاق اور ٹھٹھا کرتی ہے، ہنسی کی جاتی ہے اور بڑا کچھ کہنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اے نوح تو نے ہمارے بھائیوں کو بھائی سے جدا کر دیا، تو نے خاندانوں کے اندر بٹوارا کروا دیا، تو نے برادریوں کو توڑا، تو نے قبیلوں کا مان نہیں رکھا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو جس بات کی وعید سناتا ہے، تو جس دین کو قبول نہ کرنے پہ عذاب کی آنے کی خبر دیتا ہے، تو لے آ جیسا مرضی عذاب لے کر آ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تیرے اندر کتنا دم ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو حکم دیا ان کی ہنسی کی پرواہ نہیں کرنی، ان کے مذاق کو نہیں دیکھنا، آپ اس کچی زمین کے اوپر کشتی بنانا شروع کیجئے، اور میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، جب اس کچی زمین کے اوپر وہ تختوں کا الٹ پلٹ کرنا اور پھر اس میں کیل ٹھونکنا، یہ کیسا انداز ہوگا کہ نہ کہیں پر کوئی پانی ہے، نہ کہیں پر کوئی نہر اور دریا ہے، اور قوم کے تانے، قوم کے طنز وہ الگ سے سنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آیا مالک ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندے کو، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اے نوح تم بھی اس کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کشتی کو چلانا بھی تیرے رب کا کام ہے، اس کو روکنا بھی تیرے رب کا کام ہے۔ حضرات ذرا آگے توجہ کے ساتھ، جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے ہیں، زمین اچانک سے پھٹ کر پانی اگلنا شروع کرتی ہے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے، اور وہی قوم جو اپنے وقت کی ترقی کے اوپر بہت اوپر جا رہی ہے، وہی قوم جب اس لطیف پانی کے اوپر آتی ہے، ڈوبنا شروع کرتے ہیں، مالک فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ ذرا اگلا منظر تو دیکھیے، قوم تو ڈوب ہی رہی ہے، لیکن ان ڈوبنے والوں میں، ان بہنے والوں میں، ان تباہ ہونے والوں میں وہی نوح علیہ السلام، جن کی نسل، جن کی برادری، جن کا قوم، جن کا بیٹا اس وقت دنیا کے سب سے بہترین انسان کا بیٹا ہے، سب سے اعلیٰ انسان کی وہ اولاد ہے، وہی بیٹا وہ اس پانی کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ وہاں شریعت بولتی ہے کہ جناب آپ کی نسل، آپ کی برادری اور آپ کا قبیلہ، آپ کے اسلاف، آپ کے بڑے، وہ جو بات کہتے ہیں آپ ذرا اس کو دیکھیے، وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آج کے دن، صرف اور صرف آج کے دن اس کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ کافر، یہ چوڑے اور گندے، ان کے ساتھ نہ رہنا، یہ دیکھنے میں پانی، یہ دیکھنے میں بڑا لطیف، لیکن جس میں تو ڈوب رہا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے، اس کے اندر نہ جا۔ شریعت پکارتی رہی کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، اور یاد رکھیے بیٹے سے بڑھ کر عزیز بھی کوئی نہیں۔ یہ جگر گوشہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، دل کو قرار نہیں آیا، اور شریعت کے الفاظ بول کر کہے یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یہ نہ ہو کہ تو بھی اس کے اندر ڈوب جائے۔ لیکن پھر عقل بولی، کیونکہ شریعت میں ہم عقل کو بڑی جلدی گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل بولی اور کہنے لگی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ کی شریعت اپنی جگہ پر، آپ تو مسجد کے اندر رہنے والے، آپ کو قرآن کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور میں تیراکی کا ماہر، یہ دیکھنا ابھی میں تیر کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوں،
باپ پھر بولتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، شریعت ابھی بھی تجھے کہتی ہے کہ پلٹ کر آ، اپنے اسلاف کی روایات کو دیکھ، اپنے باپ کی تعلیم کو دیکھ، اللہ کے قرآن کو دیکھ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی تیراکی، کوئی مددگار، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کسی کا کوئی سہارا نہیں۔ تو اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کشتی کے اندر سوار ہو، آج تو اس کشتی کے اوپر سوار ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیابیاں تیرے قدم چومیں گی۔ لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان، آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر۔ مالک فرماتے ہیں شریعت بولی، عقل بولی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پھر درمیان میں اللہ نے پہاڑ سے بھی بڑی ایک بہت بڑی لہر بھیجی جس نے اس پہاڑ کو بھی غرق کر دیا اور وہ بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ حضرات دوسرا نقطہ ہمارے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 ہے۔ مالک اس میں ذکر فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوگوں آؤ ہم تمہیں ایک اور مثال دیتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ تم جو اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو، تمہاری بیویوں میں حسن ہوگا، جمال ہوگا، مال ہوگا، ان کے پاس بڑی خوبیاں ہوں گی، لیکن وہ بیوی جسے کسی نبی کا ساتھ نصیب ہوا ہو، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ لیکن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ذرا ان دو عورتوں کی طرف بھی دیکھو جن کو مالک نے اپنے برگزیدہ بندوں کے نکاح میں دیا، وہ نوح کی بیوی، وہ لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں عورتوں نے اپنے زندگی کے ساتھی کو، اپنے ہم سفر کو پہچانا نہیں، وفا نہیں کی، اور جو رب کے ساتھ وفا نہ کر سکی وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ اس نے نوح کے ساتھ وفا نہ کی، اس نے لوط کی دعوت پر سر نہ دھرا۔ مالک فرماتے ہیں فخانتاہما، دونوں نے خیانت کر دی، دونوں نے اپنے نبی کے رستے پر چلنا گوارا نہ کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہی پیار کرنے والا خامند جو اللہ سے ایک بات کہے اللہ فیصلے ویسے کر دے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جسے مالک کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، ہاں وہی نوح اور وہی لوط۔ اللہ فرماتے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر وہ دونوں بندے، ان دونوں کے خامند اپنی دونوں بیویوں کو اللہ سے ذرہ بھر بھی نہ بچا سکے۔ اللہ نے دونوں بیویوں کو تباہ کر دیا۔ جہاں پوری قوم ہلاک ہوئی ہے، اللہ نے ان دونوں بیویوں کی بھی وہیں پر ہلاک کیا ہے۔ اور اللہ تیسری مثال دیتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اگر خامند اکھڑ آ گیا ہے، اگر کوئی خامند فرعون جیسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آسیہ جیسی بیوی ہو تو مالک فرعون کے نکاح میں ہونے کے باوجود اس کے نام جنتیں کرتا ہے۔ تم کس سوچ میں دوڑے چلے جاتے ہو؟ چوتھی مثال کو لیجئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے باپ کو کہا ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، میرے پاس وہ شریعت آئی ہے جو اللہ نے مجھے سارے لوگوں سے ممتاز کر کے عطا کی ہے، آپ کو نہیں ملی۔ لیکن ابا جان حق یہ بنتا ہے کہ بات گھر سے شروع کی جائے، گھر میں پہلا پودا لگایا جائے۔ ابا جان آپ ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیجئے، دیکھیے اللہ کیسی سرفرازیاں اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ باپ نے جواباً انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ تین رشتے اور آخری رشتہ جس نے زندگی پر ساتھ نبھایا، جب ماں بھی نہ رہی، باپ بھی نہ رہا، پیار کرنے والا دادا بھی نہ رہا، اور وہی جان چھڑکنے والی بیوی خدیجہ بھی نہ رہی، اور ہر مشکل میں ساتھ دینے والا وہ ابو طالب جس نے ہر مشکل میں، ہر مصیبت کے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ ہاں یہی چچا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے آقا علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں،
یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس ایک کلمے کی بنا پر کل قیامت کے دن تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ پاس ابو جہل ہے، عبداللہ بن امیہ ہے، دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر ابو طالب تم بے وفائی کرو گے؟ ایسا کام نہ کرنا، مرتے مرتے اپنے نام کے ساتھ کیسی نسل کٹی کی گالی لے کر جاؤ گے؟ تم اپنے قبیلے، اپنی روایات، اپنے اسلاف اور اپنے بڑے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر اس جوان کے پیچھے لگنے لگے ہو۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو بڑوں کی روایات کو چھوڑ کر یہ تانا اپنے ساتھ لے کر مرے گا؟ آپ سردار ہو، آپ بڑے ہو، چھوڑو محمد کی اس بات کو۔ جب ابو جہل نے اتنی باتیں کہیں تو ابو طالب بولتا ہے علی ملت عبد المطلب، میں ملت عبد المطلب کے اوپر مرتا ہوں۔ اتنا کہا اور فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ لأستغفرن لک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا۔ اللہ نے فوراً آیات نازل فرما دی۔ سورہ توبہ کا 11ویں پارے میں مطالعہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لائق نہیں، کسی ایمان والے کے لائق نہیں کہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے حق میں مغفرت کی دعا کرے جبکہ اسے پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ حضرات یہ 4 رشتے، بیٹا، بیوی، باپ اور چچا جس نے ہر لمحے ساتھ دیا ہے، اللہ نے ان کی لاج نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی ان کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دی۔ تو ذرا آگے بڑھیے، اسلام جب اپنے علاقے کے اندر پھیلتا ہے، مکہ میں اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں، 16 ماہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ظہر کی نماز میں جو رکوع کی حالت میں گئے ہیں، بیت المقدس کی طرف آپ کا منہ ہے، آپ ذرا اسی حالت میں اپنی حالت کو چینج کیجئے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں کا ایک شخص بولتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، نماز کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، بس اپنے بڑوں کو یاد کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، فلاں جگہ پر کچھ چندہ دے دے، تھوڑی سی عبادات کر لے، تو اس میں نماز کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں۔ اور پھر ویسے بھی تو ہم جمعے کے دن چلے ہی جاتے ہیں، نماز ادا کر ہی لیتے ہیں، اور پھر ہم عید کے دن بھی نماز ادا کر لیتے ہیں، اب یہ 5 نمازیں ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ ادھر صحابہ کرام اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایمان کا تعلق ہے ڈائریکٹ دل کے ساتھ، ہمارے دلوں کے اندر جو ہیں، ہم دل کے بڑے پکے مسلمان ہیں، عقیدہ توحید پر کاربند ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ جبکہ مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں میں جب یہ بات آئی کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنے کا حکم آ گیا ہے، اے اللہ کے رسول وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے وہ تو فوت ہو چکے، اے اللہ کے رسول ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ بڑا انوکھا سوال تھا۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی، دوسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اور تمام صحابہ کا، ہمارے اسلاف کا، سارے بڑوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو ایمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ نماز کے معنوں میں ہے کہ اللہ تمہاری پہلی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اب تمہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز تمہاری ایک بھی ضائع نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اگلی بات دیکھیے، جب ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دیکھتے ہیں تو یہی نماز جس کے متعلق ہم آج کی ملاقات میں پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بہت بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اے اللہ کون سے ایسے نمازی ہیں؟ کہا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں دھوکے کا شکار ہیں،
جو اپنی نمازوں کے متعلق دھوکے کا شکار ہیں، اور یہ دونوں معنی آج انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول کا ایک فرمان اپنے دلوں کے اندر رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينقضن عرى الاسلام عروة عروة، اسلام کی کڑیاں، اسلام کی زنجیر ایک ایک ٹکڑی کر کے ٹوٹنا شروع کر دے گی، اور لوگ اپنے سے بعد والی کڑی کو، زنجیر کو، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو دوسری کڑی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، وہ بھی ٹوٹے گی تو لوگ تیسری کو مضبوطی سے تھام لیں گے کہ کہیں ہمارا اسلام ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ لیکن لوگوں کی بدعمالیاں، لوگوں کی نماز سے دوری یہ سبب بن جائے گی کہ اسلام تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہونا شروع ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام سے ختم کی جائے گی وہ تمہارے ایوانوں میں، تمہاری پارلیمنٹ میں، تمہاری عدالتوں میں، تمہارے قانون کے بنائے ہوئے اداروں میں، ان سب میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنی طرف سے قانون سازی کی جائے گی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا جائے گا، شراب کا نام بدل کر شراب کو حلال کر لیا جائے گا، اور پھر زنا کو حلالہ اور متع کا نام دے کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ چور کی چوری شہادت سے ظاہر ہو رہی ہوگی، چور مان بھی رہا ہوگا، لیکن چور کے اوپر شک کی بنا پر اس کو چھوڑا جائے گا، جھوٹی گواہیوں کی بنا پر کئی لوگوں کے حق مارے جائیں گے۔ یہ پہلی کڑی ہوگی جب تمہارے درمیان سے اللہ کا قانون اٹھ جائے گا۔ جب یہ ٹوٹا تو پھر دیکھنا سب کچھ ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہوگا۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور آخری چیز جو تمہارے ہاتھ میں باقی بچے گی وہ تمہاری نماز ہوگی، اور جس دن یہ نماز بھی ٹوٹ گئی، یہ نماز بھی ختم ہو گئی، یاد رکھنا اس دن اللہ رب العالمین اس قیامت کو قائم کر دیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور پھر ہم نماز کے اوپر مزید غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت، اور میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے بلا وجہ ہم تک یہ دین اس حالت میں نہیں پہنچایا کہ ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کی زندگی کا محفوظ ہے۔ ہمارا کوئی بھائی فوت ہو رہا ہو، اس کے قریب اس کے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری باتوں کو، اس کی وصیت کو سینے سے لگا کر رکھیں گے، ساری زندگی یہ کام کرتے رہیں گے، اس نے جو کہا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں یہی نماز تھی کہ محمد الرسول اللہ کو ایک طرف سے عباس نے، دوسری طرف سے علی نے سہارا دیے ہے، اور آقا علیہ السلام دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، گھسڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گویا میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کے قدم جو زمین پر لڑک رہے ہیں، ان کے جو لائن بنی تھی مجھے آج بھی وہ یاد ہے۔ آپ اس حال میں بھی مسجد میں گئے کہ آپ نے وہاں پر جا کر نماز ادا کرنی ہے، اور جو آپ کا آخری وقت تھا جب آپ بار بار اپنے منہ کے اوپر کپڑا لیتے، بار بار اتارتے اور پھر کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں، لیکن اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کا بالکل آخری وقت آتا ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہونٹ مبارک ہلے، میں نے کان لگا کر سنا، دیکھوں تو صحیح کہ میرا محبوب کہتا کیا ہے، وصیت کیا کی جا رہی ہے۔ جب کان لگا کر سنے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں نماز پر جمے رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے بڑے قریبی ہو، مجھ پر جان چھڑکنے والے ہو، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، ہم آپ کے صحابی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ کہے اللہ کے رسول پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ میرا بھائی ذرا دل تھام کر سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں وہ تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھے بغیر میری ایک ایک بات پر عمل کرنا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد میں آنے والے لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے 7 مرتبہ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ تم کوئی عمل کرو گے تو تم بھی ان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ میرا بھائی یہ ہمارے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمارے متعلق کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بڑا مقام کیا ہوگا جب کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے اور آپ اپنے صحابہ کو چھوڑ کر ہمیں کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کو مرحبا کہو۔ اس کے لیے میرا بھائی ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ جب ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ اتنے بہترین وہ لوگ گزرے، میرا بھائی ان کی صفت کیا تھی؟ ان کی سب سے پہلی صفت ہی یہ تھی کہ وہ نماز کے پکے کاربند تھے، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ کے سامنے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کہنا چاہوں گا کہ ان کو جب نیزہ مارا گیا، خنجر مارے گئے، جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ خنجر ایسا مارا تھا کہ آپ کو گھر میں لے جا کر جب دودھ پلایا گیا تو دودھ جب پیٹ میں گیا تو زخموں کے راستے باہر نکل آیا۔ اتنے برے انداز سے خنجر ابو لولو فیروز نے مارا تھا، جس بدبخت کا ایران کے اندر مزار بنا کر شیعہ اس کا طواف کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان بدبختوں کو غارت کرے۔ یہ لوگ، ان کو ابو لولو فیروز نے جب اس طرح سے مارا، اگلا دن ہوا، ابھی یہ شہید نہیں ہوئے تھے، کہ اگلا دن ہوا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پاس ہیں، اور عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس بھی پاس ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی حالت میں ہیں اور اٹھا نہیں جا رہا، لیکن اذان کی آواز سنی ہے تو اللہ کی قسم یوں اٹھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، اللہ کی قسم اس نے سب کچھ ضائع کر دیا، اس کے ہاتھ میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ سعید بن مسیب کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہیں مجھے، میری عمر کی جو مجھے یاد پڑتا ہے 40 سال ہو گئے ہیں کہ مؤذن ابھی مسجد میں نہیں آیا ہوتا، میں پہلے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری رات کی نماز رہ گئی، میں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کر سکا، میں اپنے گھر میں آیا اور میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی، اور دل میں یہ نیت کی کہ اللہ مجھے اس نماز کے برابر اجر دے گا جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ گھڑ سوار آگے جا رہے ہیں، میں بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہوں، میں جتنا زور لگاتا ہوں میں اتنا ہی پیچھے جاتا ہوں۔ پیچھے سے گھڑ سوار آیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی میں ان کے ساتھ کیوں نہیں مل پا رہا؟ کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، تو نے بے شک 27 مرتبہ ادا کی، لیکن نماز میں جو بلند آواز سے آمین کہتے ہیں اس کا اجر تم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد تم سارے آمین بلند آواز سے کہو۔ کہا ہے اللہ کے رسول کیوں، کس وجہ سے؟ کہا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو میرا بھائی اس وقت میرے سامنے ہماری نماز کی 10 غلطیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی اس ملاقات میں ان کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ میں نے پچھلی ملاقات کے آخر پر ایک غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ ہم لوگ نماز جب ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تیزی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ تیزی سے نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جو ہم سنتیں نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی تیزی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اس کی نمازوں کا حساب ہوگا، اگر نمازوں میں کوئی کمی ہوئی، فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ ان نوافل سے، ان سنتوں سے فرائض کی کمی کو پورا کریں گے، اور اگر وہ نمازیں ٹھیک نہ ہوئیں اور نوافل بھی نہ ہوئے تو معاملہ پھر آگے گمبھیر ہے۔ پھر وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ بندہ جو مسجد کے اندر آیا 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول نے اسے تینوں مرتبہ کہا کہ آپ نے اپنی نماز نہیں ادا کی، آپ نماز چھوٹی پڑھ لیں، نماز مختصر پڑھ لیں۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں وہاں آپ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیں، لیکن نماز سکون سے ادا کریں۔ اکثر لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں نماز پڑھنے کے بعد سکون نہیں ملتا، تو میرا بھائی پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھا نہ کریں، نماز ادا کیا کریں، اور نماز ادا کیا کریں تو سکون کے ساتھ ادا کیا کریں۔ دیکھیں نماز آپ کو کتنا سکون دیتی ہے۔ اگلی بات، جب ہم نماز کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ کن نمازیوں کے لیے ہیں؟ جو کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، آج پڑھ لی کل چھوڑ دی، صبح پڑھ لی شام کو چھوڑ دی، شام کو پڑھ لی صبح چھوڑ دی۔ ایسی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کے متعلق کہ نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھنا، مؤخر کر کے نہیں پڑھنا کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے۔ جو مسجد کے اندر ٹائم مقرر ہے آپ اس ٹائم پر آ کر نماز ادا کریں گے، اور وہ بندہ جو نماز کو تیز تیز ادا کرتا ہے اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے کہ یہ بھی منافق کی نماز ہے جو اپنی نماز کو فٹافٹ اپنی جان چھڑوا کر بھاگنا چاہتا ہے۔ اپنی نمازوں میں اللہ سے خشوع رکھیے۔ اللہ نے توفیق دی تو باقی باتیں اگلی ملاقات میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔